حدیث شریف ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سچی پکی نہایت شاندار سند کے لحاظ سے صحیح لفظوں کے لحاظ سے کوزے میں سمندر بند، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب فتنے والے اپنی دلیل بنانے میں وہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے یا پھر قرآن سے کوئی غلط تشریح کر کے یا پھر حدیث سے کوئی غلط ترجمہ یا انداز بنا کے وہ مسلمانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی حدیثیں ہیں جن میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس میں مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بات 100% قطعی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے۔ یہ 14 صدیوں میں امت کا اتفاق رہا ہے، اور ان حدیثوں کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے بسم اللہ، سورہ اخلاص کا نام ہے قل هو اللہ، اس طرح پورے کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی مراد یہ نہیں کہ صرف اتنا پڑھے اگلا نہ پڑھے، مراد ہے کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس میں بہت سی آگے باتیں ہیں، ان سب کی طرف میں نہیں جاتا۔ جو ایک واردات لوگ کرتے ہیں، اور بالخصوص جو بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ہے یا اس طرح کے لبرل اور مغربی سوچ والے جو چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہیں ویسے مولویوں نے بڑا ڈرایا ہوا ہے تو تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں جو انہوں نے تمہارے لیے یہ ہے کہ اس طرح کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، آؤ ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک شعبہ یہاں سے نکالتے ہیں کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ پھر کافر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کی یہ سوچ ہے کہ مسلمان کیسے کافر ہو سکتا، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد مطلب یہ ہے ان کا کہ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل ایک بندہ اپنے باپ کو جس کا وہ نافرمان بردار ہے اس کو معاذ اللہ نافرمانی بھی کرے، اس کو گالیاں بھی دے، توبہ استغفار، اس کو جوتے بھی مارے، تو پھر بھی ولدیت تو اس کی نہیں بدلے گی۔ تو یہ وہ تاثر دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے آگے جو بھی کر لاؤ، کلمہ تو پڑھا ہے نا۔ اور حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے جنتی بننا ہے۔ وہ جنتی بننے والی بات بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اگر اختتام اس پر توحید پر ہوا، شرک اس نے نہ کیا، تو رب ذوالجلال کو کوئی روک نہیں سکتا۔ گناہوں کی وجہ سے رب اسے ویسے ہی معاف کر کے جنت بھیج سکتا ہے، یا سفارش سرکار کی قبول ہو جائے تو جنت بھیج دے، یا کچھ بھی نہ ہو تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا کلمے کی برکت کی وجہ سے۔ اگر اس نے دل سے پڑھا ہے تو کچھ وقت گناہوں کی سزا لے کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے، کیونکہ ہمیشہ جہنم میں مشرک اور کافر رہے گا۔ مومن جو ہے وہ کلمے کی برکت سے جتنا بھی پاپی ہو، گناہگار ہو، وہ بالآخر جہنم سے نکل جائے گا اور اس کو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر اس سے یہ کہ جو بھی کر لو بندہ کافر نہیں ہوتا، تو اس سے وہ یعنی منہ پھٹ بناتے ہیں کہ جس کے خلاف جو بول لو، قرآن کے خلاف، کعبے کے خلاف، اللہ کے خلاف، معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کیونکہ کہتے تو یہ تو حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو مسلمان ہو گیا وہ تو جنتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک بار ہو جانا پر اس کے بعد سند پکی ہے، یعنی جیسے میں نے مثال دی نا کہ اپنے باپ سے وہ جو بھی سلوک کر لے بیٹا اسی کا شمار ہوگا، تو ان کا موقف ہے وہ اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی کر لے معاذ اللہ
تو مسلمان ہی شمار ہوگا. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا اور آخری سانس تک اس سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی نہ ہوئی تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اگر گناہ ہے تو سزا لے کے چلا جائے گا، اگر گناہ نہیں تو ویسے چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی اس نے نہ کی ہو. اس شرط پر کلمہ پڑا ہوا اس کو جنت میں لے جائے گا. اب اس سلسلہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دلائل دے کر رد کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن کے بقول بس کلمہ پڑھ لینا کافی، آگے تو پھر جنت ہی جانا ہے. آپ نے قرآن مجید برہان رشید سے 26ویں پارے سے یہ آیت کریمہ پیش کی اور اس کے لحاظ سے پھر یہ مضمون آگے مکمل کیا. 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ فرماتا ہے قل، میرے محبوب ان کو فرما دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام کے مطیع ہوئے ہیں، ایمان ابھی نہیں آیا. ولیکن قولوا اسلمنا، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم اسلام کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہم مطیع اسلام ہوئے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ فرماتا اب تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا. تو اب یہاں پر وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے، اس کے باوجود ایمان کی نفی ہوئی. اور ساتھ ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر سورہ منافقون ہے اس کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے اذا جاءک المنافقون، محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ایک تو قول ہے، دوسری گواہی ہے، تیسرا لام تاکید ہے. منافقین جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہیں. تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، یقیناً خدا کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا واللہ یعلم انک لرسولہ، محبوب رب جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جو تمہیں آگے کہہ رہے ہیں نا کہ تم ضرور رسول ہو، یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اب زبان سے تو انہوں نے بھی کہا تھا، مگر یہ نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ یہاں بھی فٹ ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور اللہ آگے سے جواب دے رہا ہے آیت نازل کر کے کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ہیں یہ اور یہ جھوٹے ہیں. اچھا جی، اب جو میں نے اصول آپ کے سامنے بیان کیا اور ہم سب کے لیے وہ ضروری ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 328 پر لفظ ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کے، ہاں جو کلمہ پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ہم اسے مسلمان جانیں گے، کیونکہ ہم دل کھول کے تو دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے مسلمان جانیں گے. کب تک؟ جب تک اس سے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل اسلام کے منافی صادر نہ ہوا ہو. یعنی اس نے کلمہ پڑھا اور پھر ہم نے دیکھا وہ بت کو سجدہ کر رہا ہے، تو اب ہم اس کلمے کا نہیں اعتبار کریں گے. اب اس حدیث کی یعنی صحیح جو تشریح ہے
کہ ایک بار کلمہ پڑھنا آسان ہے، یہ بہت جلد رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھا، اس کے بعد کوئی حرکت، یہ حرکت ہی ہے نا جھک جانا بت کے آگے، اگرچہ وہ اس کو کچھ الہ نہ بھی کہہ رہا ہو، لیکن حالت سجدہ میں بت کے سامنے وہ جھکا ہوا ہو، سجدے میں پڑا ہوا ہو، تو یہ اس سے ایک چیز صادر ہو گئی ہے جو اسلام کے منافی ہے، اس سے اس کا ایمان ہمارے نزدیک ختم ہو جائے گا۔ کوئی فعل اور کوئی کلمہ، مثلا توہین رسالت یا توہین قرآن، کوئی چیز بھی جب اس سے ثابت ہو گئی تو جو پہلے کلمہ پڑھا تھا، خواہ 10 سال پہلے پڑھا تھا، 20 سال پہلے پڑھا تھا، 80 سال پہلے پڑھا تھا، اور اس دوران کتنے حج کیے تھے، کتنے عمرے کیے تھے، ہزاروں کتابوں کا مصنف بھی تھا، لاکھوں وہ شاگردوں کا استاذ بھی تھا، لاکھوں مریدوں کا شیخ بھی تھا، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، جب بھی اس کی زبان سے معاذ اللہ کوئی ایسا کلمہ، کوئی فعل جو اسلام کے منافی ہے وہ اس سے صادر ہو گیا، تو اس وقت ہی اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ یہ ہے وہ حدیث کا کہ ایک بالش رہ گئی تھی جنت اور وہاں جا کر کام خراب ہو گیا۔ اب فرق کتنا ہے ظاہری ترجمے میں اور حقیقت میں، کہ اس میں تو لگ رہا ہے کہ یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم جو بھی کرتے جاؤ، کلمہ جو پڑا ہوا ہے، اور اس کلمے نے اب کہاں تجھے چھوڑ کے جانا ہے، اور ادھر یہ ہے کہ وہ بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ نین میں جواب نہیں، تمہارے حسین کا نین میں جواب نہیں، غروب ہو تا کہیں یہ آفتاب صرف فرمائش آئی پہ یہ سور لاور دی، ویسے میں سور لیندہ کہنا۔ حضرت جابر بن